تو امام علی رضا کی زیارت کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ ان کی زیارت 1000 مقبول حج کے برابر، 1000 حج مقبول، یعنی ایسے حج جو کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں، 1000، عقل مبہوت رہ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف شیخ انصاری نہیں بلکہ آیت اللہ وحید بہبہانی نے بھی بالکل معتبر سمجھا ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، وحید خراسانی فرماتے ہیں شیخ طوسی نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، میر باقر داماد نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، اور شیخ مرتضی انصاری، سب نے اس کو صحیح السند مانا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے 1000 حج کا تذکرہ سنا ابھی، تو امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، کہ جو بھی میرے فرزند علی کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے 70 قبول شدہ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ راوی نے بہت بعید سمجھا 70 قبول شدہ حج۔ دیکھیں آج کل کے جو حج ہے بہت آرام سے کتنی سہولیات کے ساتھ، تو شاید آپ کو اتنا زیادہ اس کا احساس نہیں، اگرچہ اس میں بھی کتنی زحمتیں ہو جاتی، لیکن راوی حیران رہ گیا 70 قبول شدہ حج اتنی زحمتوں کے ساتھ وہ صرف قبر کی زیارت کرنے سے۔ امام نے فرمایا ہاں 70,000 حج مقبول کا ثواب، 70,000، بہت سی روایت کے اندر 7 لاکھ حج مقبول کا ثواب بھی بتائے گئے۔ تو اور امام نے فرمایا کتنے حج ایسے ہوتے ہیں جو قبول نہیں ہوتے، میں حج مقبول کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو شخص بھی ان کی زیارت کے لیے وہاں جائے اور ایک رات وہاں پر رہے، امام فرماتے ہیں گویا اس نے عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور جب قیامت کے دن عرش خدا پر کچھ 4 افراد ایسے ہوں گے جو گزشتہ زمانے کے ہوں گے، امام فرماتے ہیں، اور 4 افراد ایسے ہوں گے جو آئندہ زمانوں کے ہوں گے۔ گزشتہ زمانوں کے جو افراد ہوں گے ان کے اندر حضرت نوح ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، حضرت موسیٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور آئندہ زمانے کے جو 4 افراد ہوں گے ان میں پیغمبر اسلام حضرت امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پھر امام فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، یعنی پھر ہمارے ساتھ عرش پر وہ بیٹھیں گے جنہوں نے ائمہ کی قبور کی زیارت کی ہوگی، اور امام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے فرزند علی کی زیارت کرنے والوں کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ بلند ہوگا، اور ان کی عطا بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ ان کے والد نے کیا کہا ان کی زیارت کے متعلق، ان کے بیٹے نے کیا کہا، اب خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی اس کے متعلق کیا چیز بتائی۔ جیسے ابھی آیا کہ 70,000 قبول شدہ حج اور 7 لاکھ قبول شدہ حج، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند علی رضا کی زیارت کا رتبہ کرنے والوں کا رتبہ سب سے بلند ہوگا۔ تو خود امام نے کیا فرمایا، عیون اخبار رضا جو ہے اور امالی شیخ صدوق، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو بھی میری زیارت کرے گا، امام نے فرمایا خدا اس کے لیے 1000 شہید کا ثواب لکھے گا، 1000 صدیق کا ثواب لکھے گا، 1000 حج کا ثواب لکھے گا، 1000 عمروں کا ثواب لکھے گا، اور 1000 مجاہدوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ بلند درجات میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، جب اتنی زیادہ زیارت کے فضائل ہیں تو بہت زیادہ فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زیارت قبول ہو جائے۔ ویسے تو ہر شخص خود بخود کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ملنے والے زیارت قبول مقبول، یہ جگہ آپ کو سننے میں آتا رہتا ہے۔ زیارت کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی؟ اس کی ایک اہم ترین علامت، اگر گزشتہ جو برائیاں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اگر وہ ہم وہیں دفن کر کے آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ امام کی زیارت قبول ہو گئی۔ دیکھیے ہمارے ساتھ سفر میں عالم بعمل مولانا سید محمد علی نقوی صاحب بھی تھے، انہوں نے بہت اچھا جملہ کہتے تھے، دیکھیے بعض لوگ بلائے جاتے ہیں اور بعض بن بلائے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے بن بلائے بھی تو آ جاتے ہیں نا، اب وہ تو ظاہر کریم کی بارگاہ ہے، کوئی بن بلایا بھی آ گیا تو اس کو بھی محروم تو نہیں لوٹاتے، کریم ابن کریم ہے۔ تو ایک زیارت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور ایک زیارت وہ ہے جو امام کرتے ہیں۔ اگر آپ تبدیل ہو گئے وہاں جا کر تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کر لی۔ آپ نے تو زیارت کی، اس طرح ہم گئے زری کے اوپر گئے وہاں سے واپس آ گئے، چلیں آپ کی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے، لیکن ابھی تو تھا نا ظاہر مزور اور وہ باطنی رجحان۔ مزور بھی تو آپ کی زیارت کرے، ایسا جس سے ملنے جائیں دوسرا آپ سے ملاقات ہی نہیں کر رہا ہے، یا اس کی نگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کو تھوڑی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے گا۔ کہا کہ اگر آپ تبدیل ہو کر آئے ہیں وہاں سے تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کو قبول کیا، اور اگر آپ ویسے ہی وہاں سے واپس آ گئے ہیں، وہی بھرپور زندگی اس طرح پہلے گزار رہے تھے، کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ زیارت قبول نہیں ہوئی۔ ظاہر جو فائدے اور اس کریم کی بارگاہ سے حاصل ہونے وہ تو ظاہر کوئی شخص محروم نہیں رہے گا، مل ہی جائیں گے، لیکن اصلاً جو زیارت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ ایک اور خصوصیت جو امام کی قبر کی زیارت کی ہے
دیکھیے کسی جگہ کسی امام کی قبر کی زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر عذاب قبر ساقط ہو جاتا ہے، کسی جگہ کہا جاتا ہے کہ مثلا سوال منکر و نکیر ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جو مشہد کی زیارت کے فائدے ہیں، اور خاص طور پر مشہد میں جو دفن ہونے کے فائدے ہیں، کہ اگر کوئی شخص مشہد میں دفن ہو جائے تو اس پر سے سوال منکر و نکیر بھی ساقط ہو جاتا ہے اور عذاب قبر بھی ساقط ہو جاتا ہے. بہت معمولی چیز آپ نے سمجھا، اس کو درود نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد. مشہد میں دفن ہونے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، یعنی خصوصیت ہے مشہد کی. دیکھیے مشہد ہی میں جہاں وہیں پر ایک تو بہشت رضا ہے، وہ تو ذرا الگ ہے، ایک قبرستان سامن الائمہ ہے کہ صحن ہی میں ہے، صحن جمہوری میں، باقاعدہ صحن جمہوری میں اس کی انٹرنس ہے. اکثر لوگ جو وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کو مس کر دیتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ قبرستان سامن الائمہ وہ کدھر ہے، وہاں سے آپ، وہاں باقاعدہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور صحن سے اس کا داخلہ بھی ہے، وہاں سے آپ اندر داخل ہو جائیے. بہشت سامن الائمہ کے نام سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، اور جیسے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا کے جو آپ کو فرش نظر آ رہا ہے، یہ سب قبریں، اور سامنے ہی وہاں پر قبرستان میں جو داخلے کی دعا ہے، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ سب پڑھتے ہیں وہاں پر. اور پھر اس کے بعد ایک اور زیارت ہے جو شہداء کی زیارت کے طور پر ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ شہداء مدفون، اور یہاں پر بہت زیادہ قبریں ہی قبریں. اس میں مقامی علماء بھی ہیں، اور اس میں باہر کے جو افراد ہیں، بہت سے زائرین بھی یہاں پر دفن ہوئے ہیں. ویسے ہی اتنی زیادہ ایسی جگہ ہے کہ کسی جگہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن وہاں کے مقامی علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پر ایک قبر کی جگہ کی جو قیمت ہے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی کے برابر ہے. البتہ کہا کہ اس کو بہت زیادہ نہ سمجھا جائے، جو اس کی فضیلت ہے 1.5 کروڑ 1.5 روپے کے برابر بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. بہت سے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب جو مالدار ہے وہ صرف اس شرف کو حاصل کر لے گا، جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کریں. دیکھیے اعمال اگر اچھے ہوں تو کسی بھی جگہ یہاں پر بھی کہیں دفن کر دی جائیں، کسی کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھینک دیا جائے معاذ اللہ شہید کر کے یا کسی بھی طرح سے، تو بھی ان کے جوار میں پہنچا دیے جائیں گے. اور کوئی طاقت کے بل پہ کوئی ظالم بالفرض اگر وہاں پر مدفون بھی ہو جائے تو نوقالہ فرشتے ہیں جو اس کو اٹھا کے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، یا اپنے مقام پر چلا جاتا ہے وہ، اور یہاں پر ٹھہر نہیں پاتا تو کروڑوں کی اگر جگہ لے بھی لے. لیکن بہرحال جو ایک عام گناہ گار ہے، جو ظالم نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے، بخشوانا چاہتا ہے، تو بہرحال ایک بہت فضیلت تو ہے کہ امام کی قبر کے اتنا قریب اس قبرستان کے اندر جہاں شہداء ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، اور کتنے کیسے ایسے افراد ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. شہید خاص طور پر ان کی تصویریں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں، علماء کی تصویریں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور بہت سے ایسے شہداء بھی وہاں پر ہیں جن کے بہت صحیح و سالم لاشیں 10-10 20-20 سال کے بعد بالکل ویسے ہی نکلیں. تو بہرحال اندر بھی آپ دیکھیں گے تو قبریں ہی قبریں، لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور بہت زیادہ جو لوگ سب سے پہلے ہی جاتے ہیں، جو وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قبروں پر چلنا کیسا ہے، قبروں پر اس طرح کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، کیونکہ ایرانی یا حتیٰ کہ بہت سارے صاحبان علم بھی وہاں پر اس انداز سے ان کے اوپر چل بھی رہے ہیں، اور ان کے اوپر قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات. تو لوگوں کا یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ان ناموں کے اوپر چلنا یا بیٹھنا اس لحاظ سے کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ قبروں کے اوپر چلنا حرام نہیں ہے، یہ تو خیر کنفرم بات ہے، کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ قبروں پر چلنا مکروہ ہے. آغا سیستانی نے فرمایا کہ معروف یہی ہے کہ قبروں پہ چلنا مکروہ ہے، اور دیگر علماء کا بھی یہی نظریہ ہے. کچھ نے یہ شرط لگائی ہے کہ بلا ضرورت چلنا مکروہ، لیکن ضرورت ہو تو پھر کراہیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حرام پھر بھی نہیں. جو علماء اس کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بہت سے علماء کی تو وصیت ہے کہ ہم ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں طالب علم میری قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں، زائرین میری قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں. کچھ علماء کا رجحان اس پہ ہے کہ کچھ شاید روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ مردے کو اس سے بہت زیادہ آرام ملتا ہے. جس طریقے سے کوئی جسم کسی کو دبایا جائے تو اس کو ایک آرام ملتا ہے، اس طرح قبروں پر جو زائرین چلتے ہیں اس سے مردے کو ایک آرام ملتا ہے. بہرحال یہ جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے تو قبروں کے اوپر چلنا مکروہ بھی ہے، قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی مکروہ ہے. تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ بہرحال جو فتوے ہیں وہ تو یہی ہیں. اچھا بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ جو خاص طور پر انڈیا پاکستان وغیرہ کے افراد ہیں ان کا تو دل بھی نہیں مانتا ہے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ہمارا کسی قبر کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر پاؤں وغیرہ نہ آ جائے، تو اس میں احتیاط میں کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات لیکن ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم جی جب قبرستان وغیرہ جاتے ہیں تو قبروں کے بالکل جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پاؤں نہ پڑے، بڑی احتیاط کے ساتھ اسی جگہ پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں قبروں کے اوپر، اس لحاظ سے ناموں کے اوپر پاؤں، تاکہ ایک ظاہر ہے کہ مختلف جس طرح کے نام ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں کہ معصومین کے نام بھی اس میں ہوتے ہیں، تو ایک احتیاط کا پہلو رہے تو اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر اسی قبرستان میں جو ابھی آپ کے سامنے بہشت سامن الائمہ تھا، جب جائیں تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ایک سیڑھیاں سی نیچے آئیں گی، یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں،
قبرستان کی قبریں اوپر تھیں، ابھی سیڑھیاں اور نیچے انڈر گراؤنڈ جا رہی ہیں. یہاں پر کی ایک خصوصیت یہ جو اکثر زائرین مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ جو اترتے ہی اس کے بعد سیڑھیوں کے بعد ایک سامنے ایک دیوار سی آ جاتی ہے جہاں چند افراد آپ کو بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے. یہ چند اس وجہ سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو باقی لوگوں کو پتہ نہیں. یہ جگہ امام کی قبر مبارک سے سب سے قریب ترین ہے، صرف چند میٹر کے فاصلے پر. باقی تو آپ جتنی بھی زری بھی جس جگہ بھی جاتے ہیں یا تو اوپر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیچے بہت زیادہ فاصلہ ہے. سب سے قریب ترین جگہ جو ہے امام کی قبر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر وہ دیوار ہے جو قبرستان نیچے کے قبرستان سے جس کا رستہ جاتا ہے. تو اچھا اب آج کل یہ کہ اس دیوار جو ہے اس کے اوپر کچھ علماء وغیرہ کی تصویریں بھی ہیں، لیکن بہت کم افراد یہاں پر ہوتے ہیں. تو باقاعدہ اگر کسی شخص کو اپنی خصوصی دعائیں اور تبرک اور فضیلت قریب ترین امام کی قبر کی جگہ سے چاہیے تو قبرستان سامن الائمہ انڈر گراؤنڈ جا کر وہاں تک پہنچے. اچھا اب یہ جو قبرستان ہے اس کے اندر بہت سارے پاکستانی شہداء بھی یہاں پر مدفون ہیں. پاکستانی شہداء اور انڈیا کے ایک ذاکر جو یہاں پر پاکستان بھی آتے تھے، طاہر جرولی صاحب، یہ بھی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے. اور جب وہاں جا کر ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے جب بتایا کہ یہ ذاکر تھے تو وہ جگہ جو سمجھے 1.5 کروڑ روپے کے برابر جس کی قیمت ہے وہاں پر دفن ہونے کے لیے وہاں پر ان کو بالکل بغیر کسی پیسے کے ذاکر حسین ہونے کی وجہ سے دفن کر دیا گیا. تو اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اسی طرح سے پھر وہاں پر آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی قبر بھی، یہ صحن انقلاب کا جو شمالی حصہ ہے وہاں پر ان کی قبر ہے. یہ وہ